أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 16 سے آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد کیا فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ تم نے ایسی بات کو سنتے ہی یہ کیوں نہ کہہ دیا، جو ایسی باتیں جو لوگ اپنے منہ سے نکالتے تھے کہ بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں تھی، جس کو نکالنا بھی اس لائق نہ تھا کہ اس بات کو ایسا منہ سے نکالا جائے، کہ تم نے ایسا کیوں نہ کہا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ یا اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور یہ بہت بڑی تہمت ہے، تم نے ایسی بات کیوں نہ کہی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کہا کہ اگر تمہارے ایمان اتنے پختہ تھے تو تم نے اس بات پر، اس بہتان پر گواہی کیوں نہ پیش کی، تم نے کیوں نہ اس بات کو بہتان قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس بہتان پر انہوں نے ایک گواہ پیش بھی نہیں کیا، جبکہ اس کے لیے 4 گواہ ضروری تھے، اس کے باوجود تم نے ان بہتان تراشوں کو جھوٹا نہیں کہا، ان کا ساتھ دیا۔ ان آیات کے نزول کے بعد حضرت حسان مستح اور اور حمنہ بنت حج رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حد قذف لگائی گئی۔ عبداللہ بن نبی کو سزا اس لیے نہیں دی گئی کہ اس کے لیے آخرت کے عذاب عظیم کو ہی کافی سمجھ لیا گیا اور مومنوں کو سزا دے کر دنیا میں ہی ان کو پاک کر دیا گیا۔ دوسرے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا جتھا تھا، اس کو سزا دینے کی صورت میں کچھ ایسے خطرات تھے کہ جن سے نمٹنا اس وقت مسلمانوں کے لیے بہت مشکل اور کٹھن تھا، اس لیے اس کو سزا دینے سے گریز کیا گیا۔ تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ اللہ کا فضل اور احسان تم پر نہ ہوتا تو تمہارا یہ رویہ کہ تم نے بلا تحقیق اس افواہ کو آگے سے آگے پھیلاتے گئے، جیسے تم نے اپنے منہ سے بولا، آگے اس بات کو آگے مزید بڑھاتے ہی چلے گئے، تو عذاب عظیم کا باعث تھا، جو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ افواہ سازی اور اس کی نشر و اشاعت بھی بہت بڑا جرم ہے، جس پر اللہ تعالیٰ انسان کو عذاب عظیم کا مستحق قرار دیتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ براہ راست ہر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی عزت اور آبرو کا تھا، لیکن تم نے اس بات کو کوئی اہمیت نہ دی اور اس بات کو بہت ہی ہلکا سمجھا۔ تحسبونہ حینا، کہ تم نے اس بات کو بہت ہی ہلکا اور بہت ہی معمولی سمجھا۔ اس سے یہ بھی سمجھانا مقصود ہے کہ محض کسی کی آبرو کو خراب کرنا ہی بہت بڑا جرم نہیں ہے کہ جس کی حد 100 کوڑے یا رجم ہے، بلکہ کسی کی عزت اور آبرو پر اس طرح حملہ کرنا اور کسی کو اس طرح سے تذلیل کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، کہ صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ اس کو کوڑے مار دیے جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس کو ہلکا مت سمجھو، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تم اس لیے جو بات بھی اپنے منہ سے نکالتے ہو، اس بات کو نکالتے وقت غور و فکر کر لیا کرو اور سوچ سمجھ کر کوئی بات اپنے منہ سے نکالا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو۔ اگر تم سچے ہو، اب تو باتائب ہو گئے ہو، تو آج کی بات تم نے دوبارہ ایسا کام نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نصیحت کرتا ہے کہ جن صحابہ کرام کو حد قذف لگا دی گئی تھی، پھر ان کو منع کر دیا گیا کہ دوبارہ ایسا کام، کبھی بھی ایسی باتوں میں دوبارہ نہ آنا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے، واضح کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزومند ہیں، خواہش رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیل جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا اور آخرت میں بھی۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے بے تحاشا ایسی مثالیں موجود ہوں گی کہ جن کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بے حیائی پھیلانے والوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح سزا دیتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔
حتیٰ کہ جو جھوٹی خبریں اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژنز میں اور جس طرح سے بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو قرار واقعی سزا عطا کرے گا، ان سب کو اللہ تعالیٰ سزا میں لپیٹے گا، اور ان کی ساروں کی سزاؤں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کے انجام کو، تاکہ ہم لوگ ان سے عبرت حاصل کریں اور ہم اس رستے پر نہ چلیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بڑی شفقت رکھنے والا اور مہربان ہے، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم پر یہ عذاب کب کا اتر آتا، کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے تمہیں فوراً عذاب میں مبتلا نہیں کیا، اور تمہیں فوراً عذاب میں ڈال کر تمہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے فوراً ہی رسوا نہیں کر دیا، بلکہ رب کائنات نے تمہیں ابھی مزید مہلت دے کر رکھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔